بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور میرے تمام بھائیوں اور بہنوں جنہوں نے میرے چینل کو بہت تیزی کے ساتھ سبسکرائب بھی کیا اور بہت زیادہ بیل آئیکن کو انہوں نے ہٹ بھی کیا، لہٰذا میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس بات کا تو تمام پاکستانیوں کو علم ہوگا کہ یہ قیام پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست قائم ہو جہاں ان کو دستوری اور عقیدے کے اعتبار سے اور عام زندگی میں بہت زیادہ اسلام کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے لیے ایک راستہ کھولا جائے۔ اور اسی وجہ سے اس مسلم ریاست کے قیام کے بعد بے پناہ لوگوں نے قربانی دی۔ خاص طور پہ میں آج بھی ان بچیوں کا جن کو ان مقدس بچیوں کا کہنا چاہیے جن کو اس ملک کے بنانے کے صلے میں ان کو بے آبرو کیا گیا، لیکن ایسے بے آبرو کرنے سے یہ ہمارے جو مشرقی پنجاب ہے جہاں سکھ برادری رہتی ہے، جن کو جو ہے وہ ان کے لیڈر تارا سنگھ نے نہ جانے کیا بتا دیا تھا اور کیا پلا دیا تھا، آج وہ 72 سال کے بعد بھی سکھوں کا کوئی بھی وفد پاکستان آتا ہے تو وہ ہم سے اس پوری کارروائی پہ جو قیام پاکستان کے وقت اس نے کیا تھا ہم سے معافی مانگتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو 70,000 ایسی سالگرہیں مبارک کرے، اور ایسے 70,000 سال بھی اگر یہ دنیا قائم ہے تو وہ انشاءاللہ سکھ جب بھی پاکستان آئیں گے پاکستانیوں سے معافی مانگتے رہیں گے۔ لیکن آج اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پاکستان کے دستور کو، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے، اور جس کی بنیاد جس کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی جو ہے وہ تعبیر، کوئی ایسی ترمیم دستور میں شامل نہیں کی جائے گی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ لیکن جو ہمارا یہ جینڈر بل ہے، جس کے خلاف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ہے ایوان میں آواز اٹھائی اور اپنی ترمیم پیش کی، اور اب تھوڑی دیر میں ان کی ایک اپیل بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس ٹرانسجنڈر بل جو ہے ہمارے پاس جو آیا ہے، یہ 2018 میں اس ملک پہ نافذ کیا گیا۔ اس بل میں جو سب سے زیادہ جو خامی تھی وہ میڈیکل کو، وہ شریعت کو، اور جو اس کی ضروریات تھی بنیادی، اس کو الگ کر کے اس بل کو بنایا گیا، اور یہ صرف کہا گیا کہ یہ تو ہم نے خواجہ سرا کے لیے بنایا ہے، ہمیں کسی کو بھی اس کائنات میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ظلم نہیں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سب میرے رب کے علم میں ہے، اور وہ اسی علم کی وجہ سے کسی کو اس کائنات میں ایک چیز لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ اپنے اس بندے سے محبت نہیں ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے، جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، جو سن نہیں پاتا، یا جس کے جسم میں کوئی نقص آ جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا دستور یہ بتاتا ہے کہ قرآن سنت سے متصادم کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں ہمارے حکمرانوں سے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نے آپ کو اگر ووٹ دیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس دستور کو آپ نے اس قدر عجیب و غریب دستور کیوں بنانا، یعنی ختم نبوت، یہ ایسا ہماری جو اسمبلی ہے، جو ایک جمہوری اور اسلامی اسمبلی ہے، اس میں ایسے سینیٹر اور ایسے ارکان اسمبلی آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب ختم نبوت کی جو بل ہے اس میں ترمیم ہوگی، یعنی آپ اس دستور کے محافظ ہوتی ہے، اس دستور کے تحت آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور اسی دستور کے خلاف لوگ بہت
زیادہ باتیں کرتے ہیں نا ممتاز قادری کے بارے میں کہ جو اس نے یہ غیر قانونی کام کیا، انہوں نے اس بات یہ نہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ان کے محافظ تھے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے جس شخص کو آپ نے سلمان تاثیر کو گورنر بنایا تھا، جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے مطابق گورنر کا حلف اٹھایا تھا، اس نے اس دستور کے خلاف کیوں بولا؟ وہ شخص یہ بات بولا کرتا تھا کہ یہ ختم نبوت کا قانون ایک کالا قانون ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کالے قانون جو صرف اسلامی قوانین ہیں، آپ ہمیں بتائیں، آج ہمارے حکمران بھی بتائیں، اور ہمارے سیکولر جو اس ملک کے لوگ ہیں، جو اس کے پیچھے آج بھی سینیٹر صاحب نے یہی، مشتاق صاحب نے یہی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے تو بڑی جدوجہد کی ہے کہ اس میں جو ٹرانسجنڈر بل میں جو خامیاں ہیں اسے دور کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن اس بل کے اب اس میں بھی حکومت نے بھی اس میں تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس بل میں جو اس کی ضروری ترمیمیں وہ کریں گے، اور کوئی غیر اسلامی شق جو ہے وہ اس بل کے اندر موجود نہیں رہے گی۔ لیکن سینیٹر مشتاق صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب علی یہ جو ہے یہ اس کے خلاف بھی اب سازش تیار کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف بھی یہ جو ہے ہمارے جو سیکولر ارکان ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پہ بہت زیادہ صادق اور امین کی بات ہوتی ہے کسی سینیٹر کے لیے یا رکن اسمبلی کے لیے، معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو سینیٹر بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو قومی اور صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب کیا جاتا ہے جس کو اسلام کے بنیادی عقائد کا ہی پتہ نہیں، جس کو اسلام کے بارے میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے۔ یعنی اس ٹرانسجنڈر بل میں تینوں جو ہماری بڑی پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہیں، یا بڑی تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے ان کو ہٹاتی ہے، ان کو بٹھاتی ہے، ان کو لٹاتی ہے، ان کو لٹاتی ہے، ان کو کھڑا کرتی ہے، ان کو سلاتی ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں تو آپ اور میں دیکھتے رہتے ہیں نا، لیکن ان تینوں نے مل کر کے یہ ٹرانسجنڈر بل کو نہ انہوں نے پڑھا، نہ انہوں نے سنا، نہ انہوں نے دیکھا، اس پہ بس ووٹ ڈال کر کے اس کو منتخب کیا۔ اس سینٹ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں منتخب ہونے کے بعد یہ ایکٹ بنایا گیا، اور آج ہمارے یہ جو ہے یہ کوئی بھی آپ سے ہم سے یہ ہم کسی بھی شخص کا دستور کے مطابق نہیں، اسلام کے مطابق بھی، چاہے وہ خواجہ سرا ہو، لیکن اس بات کا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود، اگر اللہ نے اس کو بیٹا پیدا کیا، اللہ نے اس کو لڑکا پیدا کیا ہے، تو وہ کہے کہ جی میرا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں، تو لہٰذا مجھے جو ہے لڑکی بنا دیا جائے۔ اور یہ دستوری حق نہیں ہے آپ کا، یہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ مرد رہیں، عورت رہیں یا بچے رہیں۔ لیکن اس سلسلے میں سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ دستور پاکستان سے متصادم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے یہ سندھ حکومت نے بھی، جو ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے بھی یہاں پر ایک قانون بنا دیا تھا کہ زبردستی کوئی جو ہے عالم دین جو ہے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مطلب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اور ایسے کرنے والے کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جائے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی؟ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی اگر مسلمان ہوا ہے تو زبردستی ہوا ہے یا غیر زبردستی ہوا ہے؟ یہ کیا اس ملک میں زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے؟ اگر اس ملک میں کیا غیر مسلموں کی اتنی تعداد ہے کہ جو زبردستی مسلمان بنا دیا جا رہا ہے کسی کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پاکستان میں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لیکن یہ تمام بلز یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سیکولر قوتیں جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ دستور جو ہے یہ غیر اسلامی کس طرح بنے گا، اور وہ اسلام سے متصادم شکلوں کو، اسلام سے متصادم چیزوں کو وہ لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ سینیٹر صاحب سے بھی آپ ان کی بھی بات سنیں گے جو میں نے ان سے گفتگو کی ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کل یعنی کہ جمعے والے دن جو ہے
انہوں نے علماء کرام سے بھی اور عام لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس غیر اسلامی بل کے خلاف، ایکٹ کے خلاف، جو ہمارے یہ جینڈر بل جو بنایا گیا ہے اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو یہ رفتہ رفتہ اسی طرح آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے. آپ کی اسلامی شکوک اول تو ہمارے یہاں یہ صرف دستوری ہے اسلامی، ورنہ دستور کے علاوہ تو جو ہمارے یہاں سود کا نظام، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے وہ جاری ہے. ہمارے ملک میں جو ہے دیگر غیر اسلامی طریقہ کار، غیر اسلامی قوانین موجود ہیں، لیکن اس طرح کے بلوں سے آپ آج کھڑے ہوں اور آج اس کو روکیں، ورنہ آپ کو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر اسلامی بنانے کی سازشیں کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، سینیٹر صاحب نے آپ سے گزارش کی ہے جو ابھی آپ وہ سن لیں، اور سینیٹر صاحب کی اس گزارش کو برائے مہربانی آپ اس پر عمل بھی کریں. تمام علماء کرام سے گزارش کی ہے، انہوں نے عام لوگوں سے گزارش کی ہے، لہٰذا سینیٹر صاحب کی اس گزارش کو بھی 1 منٹ کے لیے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف تاریخی ایکٹیویٹیز پر. یہ آپ لوگوں کی تاریخی ایکٹیویٹی تھی جس کے نتیجے میں حکومت مان گئی ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں خرابیاں ہیں، جس کے نتیجے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری دفعہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف رائے دی کہ یہ اسلام سے، قرآن و سنت سے ہم آہنگ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں چیئرمین سینٹ نے رولنگ دی 2 دن پہلے سینٹ کے اندر کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور سینٹ سے گزاریں گے. یہ اچیومنٹ ہے، یہ کارنامہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سازش بھی ہو رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کاسمیٹک اور چھوٹے چھوٹے اس میں ترامیم کر لیں، لیکن حقیقی جو خرابی کی جڑ ہیں اس کو رہنے دیں. اس لیے اس سازش کو ناکام بنانا ہے، اور اسی کے لیے میں آپ کو یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں، ایک اہم ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن علماء اور خطبہ نے ہر ممبر سے، ہر محراب سے، ہر مسجد سے جمعے کے خطبے کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف بات کر دی ہیں، عوام کو شعور اور آگاہی دینی ہے. یہ علماء اور خطبہ کا کام ہے. اور ہر مسجد کے سامنے عوام سے میرا مطالبہ ہے، نوجوانوں سے، کہ ہر مسجد کے سامنے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ غیر سیاسی مظاہرہ ہو. اس میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف بینر ہو، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف پلے کارڈ ہو، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف نعرے ہوں، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کو اصلاح کے لیے وہ مطالبے ہوں. یہ غیر سیاسی مظاہرے عوام کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں، اس کے پکچر لیں اور اس ویڈیو اور پکچرز کو اپلوڈ کریں. ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد و محراب میں بات ہونی ہے. دوسری ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر مسجد کے سامنے غیر سیاسی مظاہرہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف ہونا ہے. اور تیسری ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ 1 ملین ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے جمعے کے دن ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف. اس لیے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کریں، تقریریں کریں، نعرے لگائیں، پکچر بنائیں، بڑے پیمانے پر اس کو تقسیم کریں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبرز، کی بورڈ وارئرز، اسلام پسند نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ کے سامنے، آپ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے. آپ نے پہلے بھی ایک بہت بڑا ہدف اچیو کر لیا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں، جدوجہد کریں، منصوبہ بنائیں اور جمعے کے دن 10 لاکھ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ٹارگٹ حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن پہ ہٹ کریں. اللہ آپ کو، اللہ نگہبان، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.